احمر کے ساحل پر ہے، 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ترکوں کے دور میں شہر ایک دیوار میں محصور تھا جسے دیوار مدینہ کہا جاتا تھا۔ مختلف ناموں سے اس دیوار میں کئی دروازے تھے۔ ریلوے لائن کے ذریعے شہر دمشق اور استنبول سے ملا ہوا تھا۔ یہ شہر سطح سمندر سے 600 کلومیٹر بلند ہے۔ گرمی میں یہاں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ عہد حاضر میں زندگی کی تمام بنیادی ضروریات یہاں مہیا ہیں۔ اس مقدس فضا میں رہنے والے لوگوں کے چہرے مطمئن اور پر نور ہیں۔ رنگ و نور میں دھلا ہوا یہ شہر نور ربانی کا مظہر ہے۔ شہر کی تعمیر کا زمانہ 1600 قبل مسیح سے 2200 قبل مسیح ہے۔ لفظ مدینہ دین سے ماخوذ ہے، جس کے معنی اطاعت کے ہیں۔ کیونکہ اس شہر میں خدا اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اس لیے اسے مدینہ کہتے ہیں۔ بس دین مدینہ کے 2 حرفوں میں نہا ہے، ادھر میم کا اضافہ، ادھر ہائے مدینہ۔ اس پاک و طاہر شہر کے کئی نام ہیں، مثلا طابہ، طیبہ، طائبہ، ایمان، حرم، حرم رسول اللہ، خیرہ، دار الایمان، دار السلام، دار الحجرہ، قبطۃ الاسلام، آسمہ، معصومہ، ارض اللہ، سید البلدان، ذات النخل، المومنہ، دار الابرار، قلب الایمان، ذات الحرارہ، المبارکہ، شافیہ۔ کسی چیز کے بہت سے نام ہوں تو اس سے اس چیز کی عظمت اور بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ المدینہ، طابہ، المسکینہ اور طیبہ کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ البتہ مدینہ منورہ محبوب ترین نام ہے۔ قدیم ناموں سے ایک نام یثرب بھی ہے، جو مصری لفظ تھربیس کی تعریب ہے۔ یثرب کے معنی غم اور علامت کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند فرمایا ہے۔ جمع الفوائد میں ہے کہ جس نے مدینہ کو یثرب کہا اسے اپنے رب سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہجرت کے لیے سرزمین مدینہ منورہ کا انتخاب ہو چکا تھا، اور آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ الہی وہاں ہجرت کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہو۔ جب یہ مسحور کن خبر اہل مدینہ تک پہنچی کہ سرکار دو جہاں مدینہ کو منورہ بنانے تشریف لا رہے ہیں، تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن کسی عید سے کم نہ تھا۔ ان کی آنکھوں کی روشنی دوبالا ہو گئی، چہرے نور ایمان سے دمک اٹھے، دل کی دھڑکنوں نے وقت کی رفتار کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، مسرت و انبساط کی لہریں ہر چہرے پر عیاں تھیں۔ معصوم زبانوں پر محبت رسول اللہ سے ربریز یہی نغمہ جاں فضا تھا۔ مضطرب دل اور بےتاب نگاہیں مکہ کی طرف سے آنے والے تمام راستوں پر بچھی ہوئی تھیں۔ صبح سے اٹھی ہوئی یہ مشتاق نظریں نہ جانے کتنی مایوس شاموں کی نظر ہو گئیں۔ دھوپ کی حدت بڑھتی تو اہل مدینہ واپس گھروں کو لوٹ آتے، مگر ان کے دل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں گم رہتے۔ کئی دنوں تک قسمت ان پر مہربان نہ ہوئی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹا ہی چاہتے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اس قدسی صفت قافلے کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھا، اہل عرب، لو تمہیں جن کا انتظار تھا وہ شاہد عالم آ گئے۔ اہل مدینہ کیف و سرور سے جھوم اٹھے۔ تاجدار کائنات کے استقبال کے لیے اہل مدینہ ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکل آئے اور راستوں پر دوڑ پڑے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے درمیان تھے۔ وفور جذبات سے ان کی آنکھیں اشک بار تھیں اور ہونٹ وقف تشکر تھے۔
باغ مدینہ آفتاب رسالت کی کرنوں سے جگمگا رہا تھا اور اہل محبت کے عقیدت بھرے دلوں کو منور کر رہا تھا۔ بچوں تک میں مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مدینہ سے 3 میل دور جس بستی میں آپ نے قیام فرمایا اسے قبا یا عالیہ کہتے ہیں۔ یوں تو ہر کوئی اللہ کے رسول کا میزبان بننا چاہتا تھا، مگر یہ شرف عمر بن عوف کے خاندان کا مقدر ہوا، جس کے سربراہ کلثوم بن حدم تھے۔ آپ دوشنبہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری میں قبا تشریف فرما ہوئے۔ 14 دن تک آپ نے قبا میں قیام فرمایا۔ بعض روایات میں 1 ہفتے سے کم کا بھی ذکر ہے۔ قیام قبا کے دوران آپ نے مسجد قبا کی تاسیس فرمائی، جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ آپ نے بنفس نفیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور قیام قبا کے دوران آپ اسی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ آنے والے دنوں کی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ آپ کے نقش قدم روشن منزلوں کے جگمگاتے سنگ میل بن گئے۔ قبا میں قیام کے دوران وہ تاریخی لمحہ بھی آیا جب آپ نے سفر مدینہ کا عزم فرمایا۔ یہ جمعۃ المبارک تھا۔ الفار کے قبائل پیش قدمی کے لیے حاضر تھے۔ شمع رسالت کے پروانے نعرے تکبیر لگاتے ہوئے آپ کے ہمراہ تھے۔ قبا سے مدینہ تک راستے کی دونوں جانب مشتاقان دید آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ راستے میں ہر شخص اور ہر قبیلہ اپنی عقیدت، ثروت، خدمت اور محبت کا اظہار کرتا۔ آپ ہر شخص کو دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے وادی کے بطن میں مقیم دار بنی سالم کا محلہ آیا، جہاں قبیلہ بنی سالم بھی مقیم تھا۔ جمعے کا وقت ہو چکا تھا۔ تاریخ اسلام میں جمعے کی پہلی نماز اسی جگہ پر ادا کی اور وہاں مسجد اب بھی اسی دور کی یاد دلاتی ہے۔ مسجد جمعہ اسی تاریخی مقام کی یادگار ہے۔ آپ نے اس مقام پر بلیغ خطبہ دیا اور اہل ایمان کے دلوں کو منور کر دیا۔ اس پرشکوہ اجتماع کے بعد سوئے بطحا سفر جاری ہوا۔ راستے بھر رخ انوار کی زیارت کے لیے ہر ایک نظر بے چین تھی۔ دار بنو سعدہ اور دار بنو حارث میں آپ کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ جس نے بھی حضور کو ٹھہرانے کے لیے التجا کی، آپ کا ایک ہی جواب تھا، میری ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں حکم خداوندی ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ ایمانی قوت سے لبریز کارواں چلتے چلتے مدینہ پہنچا تو بنی نجار کی معصوم بچیاں دف بجا کر ان استقبالیہ اشعار کے ساتھ شکر خداوندی بجا لائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ہرگز نہیں دیکھا کوئی دن خوب تر اور روشن تر اس دن سے جس میں